الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اس پارہ کے اندر پہلے جن موضوعات پر بات ہوئی مختصر وہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کو معبود حقیقی ماننا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کی پیروی بھی کرنا، قرآن مجید کی نصیحت کو قبول کرنا اور اسے دل سے قبول کرنا چاہیے، آخرت پر اور قیامت پر یقین رکھنا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اللہ سے دعا مانگنا اور مشکل میں صرف اسی کو پکارنا، سب کو چھوڑ کر صبر اور استقامت اختیار کرنا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ نمونے کے طور پر پیش فرمایا کہ اس طرح صبر کیا جائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یعنی مومن کا یہ ہر وقت ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں۔ اور حج ادا کرنا اگر استطاعت ہے، صاحب استطاعت لوگ بھی آج بہت سارے ایسے ہیں جو حج کرنے سے محروم ہیں، عمرہ تک جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، تو یہ ضروری ہے اور صاحب استطاعت پر حج کرنا ضروری ہے۔ قربانی کرنا اور اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا، کسی اور کا نام نہیں چلے گا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنا، ذکر ہوتا ہی اسی کا ہے، وہی لائق ہے اس کے۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر مشرکین جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ اصل میں اس پارے کے ہیں دو حصے، ایک جو ہے حصہ سورہ انبیاء پر مشتمل ہے اور دوسرا ہے سورہ حج پر۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں ہیں، قیامت، رسالت اور توحید، یہ 3 چیزوں پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اور قیامت یعنی قیامت جو ہے بتایا گیا ہے کہ قیامت کا جو وقوع ہے، قیامت کا آنا اور اس کا حساب وہ بہت ہی قریب آ گیا ہے، وہ بہت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس، یعنی لوگوں کا حساب جو ہے وہ بہت قریب ہے، لیکن بڑی جو ہے بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کی حال ہولناکیوں اور اس کی جو وحشت ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ پھر جو ہے قیامت کے قریب جو ہے یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن، یعنی جو مشرکین ہیں وہ اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر جو ہے رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اس پارہ کے اندر۔ ویسے تو سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طریقے سے ایمان لانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور یعنی تھیلی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی یا رسول نہ ہی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ جو اس معاملے میں اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں آ سکتا ہے تو مومن کو یہ حکم ہے کہ وہ دلیل بھی نہ مانگے۔ دلیل تو مانگی جاتی ہے کہ جہاں کوئی تھوڑا سا بھی شک ہو، لیکن یہاں شک والی بات نہیں، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہوگا کہ آپ تو اچھا پھر میں مان لوں گا، ایسی بات نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی یا رسول نہ ہی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ یہ چیز اس پارہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ پیغمبر ہیں۔
ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہے، اور بعض کا اس پارہ کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کی تذکرہ آیا ہے، اور بعض کا اجمالی طور پر جو ہے صرف نام وغیرہ آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہی ہم جو ہے وہ دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ عام جو ولی ہوتا ہے، عام جو نیک بندہ ہوتا ہے، عام جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے جو ہے وہ زندگی کے قصے پڑھنا اور ان پر عمل کرنا، اس سے زندگی سنور جاتی ہے۔ تو یہ تو رہے انبیاء علیہ السلام، تو یہ تو دنیا میں آئی ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں، تو ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ویسے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب یعنی قرآن نازل ہوا اور جو شریعت نازل ہوئی، عمل اس پر لازم ہے، عمل اس پر لازم ہے، باقی شریعتیں منسوخ ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ان سے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ بندہ اختیار کرے۔ ویسے جو ہے شریعتیں ان کے منسوخ ہیں، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری نہیں، اور ساری کتابیں قرآن کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا تذکرہ۔ پھر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی صفات ہیں۔ اور یہ بھی کہ نبی علیہ السلام یہ اللہ کی اتنے برگزیدہ اور پھر خوبصورت بھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا کبھی، یعنی اتنا خوبصورت۔ تو بہرحال جو ہے کوئی ہے کہ جو اپنا محبوب کسی کو دے، اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہمیں درود بھی پڑھنا چاہیے، نبی علیہ السلام سے محبت بھی رکھنی چاہیے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت جو ہے اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری طرف سے جو طریقہ ثابت نہیں ہے وہ رد ہے، ایسے طریقے بھی رائج نہیں کرنے چاہیے، نہ تو زیادتی کرنی چاہیے اور نہ کمی کرنی چاہیے، جو فرمایا اس کے عین مطابق عمل کرنا یہی حق ہے۔ پھر جو ہے ایک جگہ فرمایا کہ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کہ اے پروردگار عالم فیصلہ حق پر فرما، اور ہمارا پروردگار جو ہے بہت بڑا رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ یعنی یہ فضول باتیں، مدد مانگنی ہے صرف اور صرف اللہ سے، مشکل کشا صرف اللہ رب العزت، اور معبود حقیقی وہ پیار اتنا کرتا ہے اس کے بعد کسی کے در کی ضرورت نہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام، صرف یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو پڑھ لو، سارے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کو پڑھیں گے، اہل بیت کے طریقوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، مستند اولیاء کرام اور علماء کرام، ان کی زندگیوں کو پڑھیے۔ سب نے اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑا کر، اتنی محنت کر کے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ ویسے انبیاء علیہ السلام محنت سے نہیں آتے، وہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے پھر یہاں جو ہے
اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ توحید پر 6 دلائل جو ہیں ان کا ذکر فرمایا، یعنی یہ زمین اور آسمان یہ جڑے ہوئے تھے تو پھر جدا جدا کیا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے، ہم نے زمین میں پہاڑ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، اور پھر جو ہے ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان پر چلیں، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پھر جو ہے یہ رات کا نظام، یہ دن کا نظام، یہ سورج کا، یہ چاند کا نظام یہ بنایا ہے، اور ہر کوئی اپنے مدار میں تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے دیکھیں آج جو ہے حساب لگائیں کتنا روزہ گزر گیا، کسی کو یعنی اتنے روزے آدھے رمضان سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، اور یہ زندگی جو ہے اسی طرح ہی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، ہم نے پتہ نہیں اگلے رمضان کو ہونا بھی ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے جو اس کی سٹیجز جو ہیں، مراحل ہیں، وہ بیان کہ کس طرح جو ہے یہ انسان پہلے مٹی تھا، پھر جو ہے وہ عورت کے پیٹ میں جو ہے وہ ایک منی کا قطرہ گیا، پھر خون کا لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر بچہ، پھر جوان، پھر جو ہے بوڑھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی جو ایک قدرت ہے اس کا شاہکار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، دیکھیں حج جو ہے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، اسے حج کرنا ہوگا، اور آج بھی جتنا مرضی مہنگا ہے حج، یعنی بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں کہ ہر سال بھی حج کرے تو پیسے ختم نہ ہوں۔ تو بہرحال اللہ نے ایک جو ہے وہ شرط یہ رکھی ہے کہ جس کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت ہے، وہی۔ پھر جو ہے مومنوں کی 4 صفات بیان کی ہیں کہ مومن جو ہے اس کے اندر خوف ہوتا ہے، یعنی مومن وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو، خشیت الہی ہو، پھر صبر کرنے والا ہو، اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کا جو مال دیا ہوا ہے اس میں سے اچھے لوگوں جہاں لگنا ہو وہاں خرچ کرے، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارہ کے اندر بہت لمبے ٹاپکس سے لیکن مختصر کرنے کی میں نے کوشش کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔